سورج کے تیور غضبناک، صبح سویرے ہی آگ برسانے لگا۔ گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار ہے۔ شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ صوبائی دارالحکومت ہیٹ ویو کے زیر اثر ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض رپورٹ ہو گئے۔ 2 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں 200 سے زائد مریض داخل ہوئے۔ شدید گرمی سے چکر آنا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آ گئے۔ خبردار، ہوشیار، موسم کروٹ بدلنے کو تیار۔ شہر بھر میں بارشیں ہوں گی لگاتار۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے آئندہ دنوں بارش، گرد آلود ہوا اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آج سے 1 جون تک آندھی، بارش اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 3550 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ گرمی میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا حکم۔ لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، گرمی میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، ریلیف دیا جائے۔ بجلی چوری روکنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لندن، اور وہاں پر جا کے وہ لندن پلان بنتا ہے دھرنوں کا۔ جرنیل صاحب تھے، ایک مولانا صاحب آئے تھے کینیڈا سے، اور ایک اپنا عمران خان تھے، پھر چودھری پرویز الہی تھے۔ ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ سب باتوں کو چھوڑیں، آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے۔ بتائیں، ذرا بتا دیں آج۔ اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں۔ نواز شریف نے 2017 میں حکومت گرانے کا ذمہ دار ظہیر الاسلام کو ٹھہرا دیا۔ لندن میں پلان بنایا گیا اور پھر دھرنے شروع کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ دیں کہ وہ تیسری قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا، بڑے میاں صاحب کا چیلنج۔ ثاقب نثار نے زندگی بھر کے لیے ہٹایا، کارکن واپس لے آئے۔ میرے انتخابات میں ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پارٹی صدارت سنبھالتے ہی نواز شریف کی گن گرج، کہا ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ پھر ہمارے ایک دوست شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے، یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ، کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا، اگر خلل نہ آتا، بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے، آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا۔ میاں نواز شریف کی روٹھوں کو بنانے کی کوشش۔ میرے دوست شاہد خان عباسی نے بڑی سختیاں جھیلی، 1999 میں میرے ساتھ جیل کاٹی اور کبھی اف نہ کی۔ تقریر میں مفتاح اسماعیل کا بھی ذکر کیا، کہا مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق نے بہت سختیاں برداشت کی۔ حنیف عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، جاوید لطیف اور نہال ہاشمی نے پارٹی کے لیے جیل کاٹی۔ یہ سب لوگ مسلم لیگ نون کا انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے
اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی، آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے۔ جنہوں نے 2017 اور 18 میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا اس کو ایسے ہتھ کنڈوں سے اس کو شکست میں بدلا گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقعی اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا، وہ جیتا ہوا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ عمران نیازی، جو ان اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوپٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھولو کروایا، اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات ڈبے بدل دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی، لندن میں بیٹھ کر شہداء اور غازیوں کے خلاف زہر اگلا۔ بانی پی ٹی آئی آج شیخ مجیب کے مثالیں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری، کہا آج سازش کرنے والوں کے منہ کالے ہو گئے، جو امانت دی گئی واپس نواز شریف کے سپرد کر دی۔ نواز شریف کی قیادت میں وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے۔ 2017 میں جب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ہم نے ایک اسی وقت قانون کے ذریعے یہ ایک امینڈمنٹ پیش کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب صدر مسلم لیگ نون کے بطور اس عہدے میں کنٹینیو رکھیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2022 میں ہماری جنرل کونسل اور الیکشن ڈیو تھا، اور اس سے 3 مہینے پہلے ہمیں نوٹسز آ رہے تھے، اور یہ 3 دفعہ جنرل کونسل 2022 میں اس کو ڈیفر کیا گیا۔ 11 مئی 2024 کو جناب ایکٹنگ صدر جو اس وقت ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ میں ان کی میاں صاحب کی امانت ان کو واپس پیش کروں۔ 2017 میں ایک سازش کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا میاں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت امانت کے طور پر سنبھالی ہے۔ پارٹی کارکنان اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ امانت جو میرے پاس تھی میں اسے دوبارہ میاں محمد نواز شریف کے سپرد کروں۔ آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے۔ میاں نواز شریف نے 6 سال بعد پھر نون لیگ کی کمان سنبھال لی۔ نواز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب، چیف الیکشن کمشنر نون لیگ رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ نواز شریف کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف کو گلے لگا کر صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت لیگی کارکنوں کی بھی مبارکباد۔ نواز شریف کے پارٹی صدر منتخب ہونے پر حال نعروں سے گونج اٹھا۔ میاں نواز شریف پارٹی صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی متحرک، آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس آج صبح 11 بجے جاتی امرا میں ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات بارے تجاویز لی جائیں گی۔ یہ کیسی کامیابی ہے کسی سیاسی لیڈر کی جو اپنے ملک میں کو ناکام دیکھ کر خود کامیاب، اپنے ملک کو مایوس اور اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے 28 مئی، ہم تو فخر کرتے ہیں 28 مئی پہ، اور یہ کچھ 9 مئی والے، یہ 9 مئی اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے کیا گیا، سوچ سمجھ کے کیا گیا۔ مخصوص سیاسی جماعت پاک افواج کو دشمن کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ یوم تکبیر کو منانے کی بجائے منفی پروپیگنڈے کا پرچار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے حواری چاہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ سینیٹر لیگی رہنما طلال چودھری کے سیاسی مخالفین پر لفظی وار، کہا 9 مئی جان بوجھ کر اور سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا۔
پی ٹی آئی کا لاہور میں پارٹی کو فعال کرنے کا فیصلہ، سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ترجمان رؤف حسن 31 مئی کو لاہور پہنچیں گے۔ تنظیم سازی اور رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا۔ جون میں لاہور سے 2 لاکھ ممبرز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا 9 جون کو لاہور میں ورکر کنونشن کے انعقاد کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا لاہور میں اہم اجلاس، سنی اتحاد کونسل کے ارکان پنجاب اسمبلی اور پی ٹی آئی لاہور کے عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، کھاد کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پیسٹی سائیڈ اور فرٹیلائزر ایکٹ میں ترامیم کی سفارشات پر غور۔ ادھر وزیر اعلیٰ سے مختلف اضلاع کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقاتیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کرتیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ، ایپٹما کے عہدیداران نے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان صنعت کاروں کے مسائل سے آگاہ ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں صنعت کاروں کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر سے پی ایم یو میں جائقہ پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ چلڈرن ہسپتال ملتان میں 4 منزلہ کمپلیکس بارے تبادلہ خیال، وفد نے محکمہ صحت کی جانب سے بہتری کے منصوبوں کو خوب سراہا۔ سمن آباد میں گن پوائنٹ پر 2 بکرے چھیننے کا واقعہ، پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی پکڑ لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق جعفریہ کالونی شیرا کوٹ سے علی رضا کی کار چوری ہوئی تھی۔ پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے کر تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ میو ہسپتال میں زیر علاج 32 سالہ ذہنی مریض اغوا، گوال منڈی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملوی کی تلاش شروع کر دی۔ پشاور کے رہائشی علی رضا کو اس کی والدہ علاج کے لیے میو ہسپتال لائی تھی۔ ایس ایچ او تھانہ شالامار کا پولیس ٹیم کے ہمراہ ایکشن، 2 مفرور اشتہاری دھر لیے۔ تھانہ سول لائن کو بی کیٹیگری کے ملزم فہیم اور اصفر مطلوب تھے۔ ملزم دفعہ 406 اور 489 کے جرائم میں مفرور تھے۔ ملزموں کو مطلوبہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس اور انٹرپول اسلام آباد کا ایکشن، 4 شیڈول کا مفرور اشتہاری 10 سال بعد سعودی عرب سے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس نے کہا اشتہاری راؤ حبیب الرحمان کے خلاف تھانہ فتح شاہ میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سعودی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی کمرشل اراضی پر قبضہ مافیا قابض، مؤثر کارروائی نہ ہونے سے بورڈ کی آمدن میں اضافہ نہ ہو سکا۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی سمیت ملک بھر میں موجود اراضی پر قبضہ کر لیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام ایف سی کالج یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، ویمن سیفٹی ایپ اور کرائم سٹاپر سروس بارے آگاہی دی گئی۔ چیف لا آفیسر ظفر جاوید ملک نے سیف سٹی سروسز بارے بتایا۔ اور لاہور میں رنگا رنگ سمر سپورٹ سیریز کا آغاز، والی بال کے مقابلوں میں پنجاب کی 9 ڈویژن کی ٹیمیں شامل ہوئیں۔ لاہور ڈویژن نے سرگودا ڈویژن کو 3-0 سے شکست دے کر فتح سمیٹی۔ دوسرے میچ میں راولپنڈی ڈویژن نے ساہیوال کو 3-0 سے ہرایا۔ کھلاڑیوں نے سمر سیریز کو بہترین قرار دیا۔